ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے پناہ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ پاک پروردگار کا احسان کہ پروردگار نے ہمیں مومن اور مسلمان بنا دیا، اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اب اللہ رب الرحمن کما حق ہو امت محمد ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر نبی اور رسول عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، بابا جی حضرت آدم نبی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب نوح سے لے کر جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسی طرح جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا بے نظیر، ایسا بے مثال، ایسا عظیم الشان پیغمبر اللہ نے کسی بھی امت کو عطا نہیں فرمایا جس طرح کے بے نظیر اور بے مثال نبی اور رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اس اپنے حبیب اور محبوب کی امت میں ہمیں بنایا۔ پیارے نبی علیہ السلام کس طرح بے نظیر اور بے مثال ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، اور حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اور لب لباب اور مقصود یہ ہے، اللہ نے اس نبی کی، اس پیغمبر کی زندگی کا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دن ہو رات ہو، جینا ہو مرنا ہو، غمی ہو خوشی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ، آپ کی زندگی سے متعلق آپ کی سنت اور سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ نے ہمارے سامنے اجاگر کر دیا۔ مثال کے طور پر صحیح البخاری میں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو ایک مد پانی سے کرتے، اور جب پیارے نبی علیہ السلام غسل فرمایا کرتے
کرتے تھے تو 4 سے 5 مد پانی کے ساتھ پیارے نبی علیہ السلام غسل فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ 4 مد پانی کتنا ہے؟ 1 سا بنتا ہے، اور 1 سا جو ہے وہ 1.25 سیر بنتا ہے۔ تو اب 1.25 سیر کے 4 حصے کریں، ان میں سے 1/4 حصے کے ساتھ پیارے نبی وضو فرمایا کرتے۔ 1.25 سیر اور 1.5 سیر کے قریب میں پیارے نبی علیہ السلام اتنے پانی سے غسل فرما لیتے۔ اب ہماری بدنصیبی، بدبختی اور شامت ہوگی کہ ایسے بے نظیر نبی اور رسول، ان کی زندگی سے ہم نہ واقف ہوں اور اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہ بنائیں۔ تلاوت شدہ آیات بینات پارہ نمبر 14 میں سے ہے، سورت کا نام الحجر ہے، اور یہ آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اللہ رب الرحمن نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا، یا مرنے کے ٹائم میں یا دنیا کے اندر کیا منظر ہوگا، اور جہنم کے اندر کیا معاملہ اور کیا منظر ہوگا، اللہ رب الرحمن نے قرآن مجید میں جا بجا اہل ایمان کا تذکرہ بھی فرمایا اور کفار و مشرکین کا بھی۔ اللہ نے اچھا انجام پانے والوں کا ذکر بھی فرما دیا، اور برے اور بد انجام سے دوچار ہونے والوں کا ذکر بھی فرما دیا۔ اللہ نے جہنم کا ذکر بھی فرما دیا اور جنت کا بھی، یعنی اللہ نے کامیاب ہونے والوں کا بھی اور ناکام ہونے والوں کا بھی۔ اور کافروں کے متعلق ان آیات میں بتا دیا کہ کافر جانوروں کی طرح ہے۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور جو ہیں انعام کی مثل ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور گھٹیا اور گمراہ ہیں اور اذل ہیں اور ذلیل ہیں۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نہ اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ مقصد یہ ہے اللہ کے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کاش کہ وہ کسی طرح کے مسلم ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں اور دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اور انہیں امیدیں غافل رکھیں، پھر جلدی جلدی یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب الرحمن نے کیا بیان فرمایا کہ کفار بہت بار چاہیں گے کہ کاش کہ یہ بھی کسی کیٹیگری کے مسلمان ہوتے، بھلے اچھی کیٹیگری کے مسلمان ہوتے یا بد اعمال ہوتے، بھلے گناہگار ہوتے، لیکن کم از کم مسلمان ضرور ہوتے۔
یہ کب ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سورت جو ہے سورۃ الحجر مکی سورت ہے۔ مکہ میں مسلمان نہایت مغلوب تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، ہر قسم کا ظلم و ستم مسلمانوں پر کیا جاتا تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کی ڈھارس بندھوانے کے لیے فرمایا کہ آج جو کفار اے مسلمانوں تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ ظالم ظلم کرتا کافر بھی یہ کہے گا کہ کاش یہ بھی کسی کیٹیگری کے مسلمان ہوتے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ نسل مسلمان ہوتے یا ادنا ہوتے، اللہ کے فرما بردار ہوتے یا نافرمان ہوتے، ہاں جی، گناہگار ہوتے یا نیکوکار ہوتے، کم از کم یہ مسلمان جو ہے وہ ضرور ہوتے۔ اور یہ دنیا میں بھی ہوا اور آخرت کے اندر بھی۔ کافروں نے یہ سمجھا تھا کہ بس تھوڑے ہی سالوں میں اور تھوڑے ہی جو ہے وہ وقت کے اندر، تھوڑے دنوں اور مہینوں کے اندر ہم مسلمانوں کا تیجا پاجا کر کے نکال کر کے رکھ دیں گے، ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو پہلی بڑی باقاعدہ فتح مبین عطا فرمائی، اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا، اب یہ فتح مکہ کی صورت میں ہو یا کہ غزوہ بدر کی صورت میں ہو، اللہ اکبر، پہلے غزوہ بدر ہوا اور 313 مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب اس میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے ایک تو کامیابی دی، دوم یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلام قیدی بھی دے دیے، اللہ نے مسلمانوں کی عزت اور شان بھی بڑھا دی، اور اللہ نے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت بھی عطا فرما دیا۔ اب اسی طرح جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی اللہ نے مسلمانوں کو اپنی ہر قسم کی نعمت اور انعام سے نوازا، اور اسی طرح جب احد ہوا، خندق ہوئی، حنین ہوا، مختلف غزوات ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا۔ لونڈیاں بھی مل گئیں، غلام بھی مل گئے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، گایاں بھی ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور علاقے میں عزت بھی مل گئی۔ اب اس موقع پر بہت سے کافر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت بار چاہیں گے یہ کافر کفار لوگ کاش کہ وہ بھی کسی طرح کے مسلمان ہوتے۔ ایک وقت تو یہ تھا کہ مکہ کی زندگی میں مسلمان لاچار ہیں، مجبور ہیں، کوئی کہیں پر مار کھا رہا ہے تو کوئی کہیں پر مار کھارے جا رہا ہے۔ کافر جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھتے نا، وہ کہتے کہ اچھا ہوا، شکر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ نے غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، فتح مکہ میں مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرمائیں، اب ڈیروں ڈیر مال غنیمت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی مال غنیمت اور کیسر و کسرا کے خزانوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، ڈھیر لگا پڑا ہے۔ اب یہی وہ مواقع تھے کہ کافر بھی آرزو کرتے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اس دن میں کیا ہوگا؟ کفار تو جہنم جائیں گے ہی جائیں گے، گناہگار مسلمان بھی جہنم چلا جائے گا۔ ہاں جی، کبیرہ گناہوں کا مرتکب کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ بھی قیامت میں جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں حدیث نمبر ہے 2954، فرماتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کے لوگ جہنم میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو جہنم ڈال دے گا۔ فرمایا کہ گناہگار مسلمان بھی جہنم ڈال دیے جائیں گے۔ اب کافر کیا کرے گا؟ کافر نہ جہنم میں مسلمان کو تانا دے گا، کاش کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچان لیں، ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہاں جی، کوئی بھی محب اپنے محبوب پر تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب گناہگار مسلمان بھی جہنم چلے جائیں گے تو کافر جہنم میں مسلمانوں کو تانا کرے گا، تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، ہم بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم میں۔ تو یہ مسلمان جواب دیں گے ہم کچھ گنہگار تھے، ہم سے کبیرہ گناہ ہو گئے تھے، اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ان گناہ کبیرہ میں اور ہم بھی جہنم میں آ گئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ علیم بذات الصدور، وہ جہنمیوں کی یہ گفتگو اللہ سن رہا ہوگا، اللہ سن رہا ہوگا کہ یہ کافر مسلمانوں کو تانا کر رہے ہیں، تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا اب تک جہنم میں ہے سب کے سب کو جہنم سے نکال لو، ہاں جی، سب کے سب کو جہنم سے نکال لو۔ اور جب کافر دیکھیں گے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کافروں نے مسلمانوں کو تانا مارا اور اللہ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا کہ گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لو۔ مطلب ہمارا رب ہمارے اوپر غیرت کھاتا ہے اور ہم رب کے اوپر غیرت نہ لیں تو یہ محبت اور پیار کا اور پریم کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کفار دیکھیں گے کہ یہ تو مسلمانوں کو دڑا دڑ جہنم سے نکال لیا گیا تو یہ وہ موقع ہوگا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر پھر یہ آرزو کریں گے، کافر یہ چاہیں گے، امنگیں کریں گے، کافروں کے اندر دل کے اندر یہ غبار اٹھے گا اور وہ یہ چاہیں گے کہ کاش ہم بھی کسی کیٹیگری کے مسلمان ہوتے، بھلے گناہگار ہوتے، نافرمان ہوتے، بدکار ہوتے، سیاہکار ہوتے ہم بھی مسلمان۔ کیوں کہ اگر آج ہم بھی مسلمان ہوتے اللہ ہمیں بھی جہنم سے نکال لیتا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، رتی جتنا، رائی کے دانے برابر، کپاس کے اندر جو بیج ہوتا ہے رائی کے دانے برابر بھی اگر ایمان ہوگا اللہ اسے ضرور جہنم سے نکال لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے ان کافروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرمایا اے نبی آپ ان کو ڈانٹ دو، ان کو ڈپٹ دو، کیا کرنا ہے، ذرہم یاکلوا، انہیں آپ چھوڑ دیں کہ یہ کھاتے رہیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے رہیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور انہیں ان کی لمبی لمبی امیدیں، انہیں امنگیں اور امیدیں جو ہیں وہ غالب رکھیں، پھر جلد یہ جان لیں گے۔ یعنی کافروں کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جو جانور کی زندگی کا مقصد ہے۔ خیر جانور بھی، ہاں جی، جانور بھی کافروں سے بہت زیادہ کرامت ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جانور پیدا فرمائے، کسی کی ہم سواری کرتے ہیں، کسی کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کسی سے ہم دودھ لیتے ہیں، بلکہ ایک ہی جانور میں اللہ نے بے شمار فائدے رکھ دیے۔ جانور ہے وہ کھاتا ہے تو اس کا چمڑا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، سری ہے، پائے ہے، کلیجی ہے، تلی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جو جانور حلال جانور کی آنتیں ہیں، ان آنتوں کو بھی صاف ستھرا کر کے
ان کے برگر بنا کر یا گول رول بنا کر جو ہے رول بنا کر ان کو بھی کھایا جاتا ہے، یعنی جانور بھی اتنا کرامت ہے۔ اور یہ جو کافر ہے یا وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اتنا سمجھ لیا کہ بس کھاؤ پیو اور مر جاؤ، تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، تو فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کافروں کو چھوڑ دیں، یہ کھاتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں اور انہیں ان کی امیدیں غافل رکھیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا معاملہ جو ہے وہ کفار کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کھاؤ پیو تے مر جاؤ۔ اللہ نے ہماری زندگی کا ایک مقصد بنایا ہے، تو جب کلمہ پڑھ لیا ہم جانور نہیں کہ صبح شام کھائیں پئیں جگالی ماریں اور پھر مر جائیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم اپنے اس مقصد حیات کو سمجھیں اور